بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، براعظم انٹارکٹیکا جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصاویر آتی ہیں، ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے، جو امیج ہمارے ذہن میں بنتی ہیں، وہ یہ کہ سخت سردی ہے اور ہر طرف برف ہی برف ہے، کہیں کہیں پانی نظر آتا ہے اور انسان تو دور، کوئی جاندار نہیں سوائے وہاں پہ برفانی ریچھ کے یا پنگوئن پرندے کے، یعنی یہ چند ایک جو جاندار ہیں وہاں نظر آتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں دور دور علاقے میں نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، لیکن حیران کن اور دلچسپ معلومات سے یہ بر اعظم بڑا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بر اعظم انٹارکٹیکا میں ایک ایسی دیوار بھی ہے جس کو آئس وال کے نام سے، برفانی دیوار کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں۔ یہ دیوار بر اعظم کے تقریباً 40% حصے میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں اس دیوار کے بارے میں ہمیں کہانیوں میں پتہ چلتا تھا، بہت ساری ایسی کلچر میں ہمیں اس دیوار کے بارے میں معلومات ملی، لیکن حقیقی طور پر جب 1880 میں اس دیوار کی دریافت ہوئی تو ناظرین، سائنس کی دنیا میں ایک دفعہ تو ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس دیوار کا ملنا اور اس دیوار کے بارے میں معلومات لینا، یہ سائنسدانوں کے لیے بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی شوق کا باعث بنا۔ لیکن ناظرین، برفانی دیوار کے جو اس پار موسم کی جو شدت تھی، وہ سائنسدانوں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہاں کا جو اوسط درجہ حرارت تھا وہ -55 یا -60 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے، اور جو ہواؤں کی رفتار ہے، ہوائیں جب چلتی ہیں تو وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں، جو اس دیوار کے اندرون کا علاقہ ہے، وہاں تک ناظرین پہلی بات ہے پہنچنا ہی ناممکن ہے۔ سائنسدانوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس دیوار کے اندرونی جو علاقے ہیں وہ مکمل طور پر اندھیرے سے گر جاتے ہیں، اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ سخت ہوا، تیز ہوا اور برفانی گرد کی وجہ سے وہاں پہ مکمل طور پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور کئی تو ایسے علاقے ہیں جہاں تک سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن سرکاری جغرافیائی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ برفانی دیوار کے جو بعد کا علاقہ یا برفانی دیوار کا جو آج تک ہم نے علاقے کو دریافت کیا ہے، تحقیق کے لیے ہم وہاں تک گئے ہیں یا مشینری اور آلات کو ہم نے وہاں تک بھیجا ہے، وہ ناظرین آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے ابھی تک اس کا 400 سے 500 کلومیٹر تک کے رقبے کو ہی ہم نے تحقیق کے لیے ہم وہاں تک پہنچ سکے ہیں اپنے آلات کے ذریعے، لیکن اس سے آگے کا جو علاقہ ہے وہاں تک انسانی ترقی کی نادرین تمام تر ٹیکنالوجی وہاں پہ ناکام ہو جاتی ہیں، بے بس ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ وہاں کا سخت اور بہت ہی ٹھنڈا ماحول، ٹھنڈا موسم ہے۔ تو ناظرین، شروع میں یہ کہا گیا کیوں نہ جیٹ طیاروں کے ذریعے اس علاقے کا سروے کیا جائے، اس سے آگے دیکھا جائے کیا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس اس دیوار نے تقریباً دنیا کے جتنے بھی بڑے سمندر ہیں نا، ان سمندر کو گھیرا ڈالا ہے، اس سمندر اس دیوار کے اندر ہی اندر ہیں۔ آپ اس حد تک اس دیوار کی لمبائی اور اس دیوار کی چوڑائی اور اس دیوار کے حجم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قیامت خیز جو دیوار ہے، پھر وہاں کا جو سخت موسم ہے، وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہے۔ تو سائنسدانوں نے یہ کہا کیوں نہ جیٹ طیاروں کے ذریعے اس علاقے کو دیکھا جائے، وہاں کے تحقیق کے لیے انسانوں کو بھیجا جائے، لیکن جب تحقیقات کی گئی، سامنے آیا، تو ناظرین یہ سوال سب سے پہلے ذہن میں آیا کہ خدا نخواستہ جتنی سخت سردی ہے، اگر ان طیاروں کا، جیٹ طیاروں کا انجن کا جو ایندھن ہے، اگر وہ جم گیا تو اس سے انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوگا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہوگی، آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ اور ناظرین،
آپ اپنے کمنٹ میں بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ اس دیوار کے اس سائڈ پہ یعنی 400 سے 500 تک جو کلومیٹر تک کو رقبہ ہم نے دیکھا ہے اس کو جانچا ہے، لیکن اس سے آگے کیا ہے جہاں تک سورج کی روشنی مل جاتی، اور جہاں تک آج تک کوئی انسان آج تک جا ہی نہیں سکا اس علاقے میں کیا ہے، یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک اور حیران کرنے والی بات بتاؤں کہ سائنسدانوں کو وہاں کے اس علاقے میں بھی ایسے ایسے جانداروں کے نمونے ملے ہیں کہ جو ہم تصور تو دور کی بات ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہاں کوئی جاندار رہتا رہا تھا یا ابھی بھی کوئی ہے۔ اللہ اپنا خیال رکھیے گا، بڑا ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔